السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ آج ہم پیج 518 سے شروع کریں گے۔ آپ لوگ دعائیں پڑھ رہے تھے یا مانگ رہے تھے؟ کبھی بھی دعا چاہے یاد بھی کرنی ہو اور کئی دفعہ اس کو ریپیٹ کرنا پڑے تو پھر بھی اس کو مانگا کریں، صرف پڑھا نہ کریں، صرف ریپیٹ نہ کیا کریں، صرف رٹا نہ کریں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہی گھڑی قبولیت کی ہو، اور اگر ہم اس وقت مانگیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قبول کر لے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، آج کے لیے نہیں تو کل کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، جب انسان اپنی ایک ایک نیکی کے لیے محتاج ہوگا۔ اس وقت انسان کی تمنا اور سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی، کاش ایک دفعہ مجھے دنیا میں واپس جانے کا موقع ملے اور میں وہ سب کچھ کر کے آؤں، اپنی ساری غلطیوں کی اصلاح کر کے آؤں جو میں نہیں کر سکا۔ یعنی کسی بھی مرنے والے کے بارے میں سوچئے، تصور کیجئے کہ کوئی بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے تو اس وقت وہ کیا چاہے گا کہ اس کو کس چیز کا موقع ملے کہ وہ جا کے کچھ اور اچھی جاب کر سکے۔ مرنے والا کیا چاہتا ہے کہ چند دن اور مل جائے تو اچھی جاب کروں، کیا کہے گا، کیا چاہتا ہوگا؟ نیک اعمال کروں یا کچھ اور مال جمع کر لوں؟ نہیں، وہ چاہے گا کہ پہلا جو ہے وہ بھی میں خود اپنے ہاتھ سے اپنے لیے صدقہ کر کے آؤں، خرچ کر کے آؤں۔ اور کیا چاہے گا؟ اپنے آپ کو تصور کیجئے کہ ہم جا رہے ہیں دنیا سے تو ہم اپنے لیے کیا چاہیں گے، کیا کریں؟ ایک کتاب تھی جس نے مجھے بہت فائدہ دیا پرسنلی، ابوالکلام آزاد کی تھی، انسانیت موت کے دروازے پر۔ تو اس میں انہوں نے مختلف بڑے بڑے جو دنیا میں جنہوں نے نیم اینڈ فیم کمایا، ان لوگوں کے آخری وقت کے حالات لکھے ہوئے تھے کہ جاتے وقت دنیا سے ان کی باتیں کیا تھیں۔ اسٹیو جابز کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، جس نے آئی فون ایجاد کیا ہے، اس صدی کا بہت ہی مشہور فگر ہے، بچہ بچہ جانتا ہے اس کو۔ تو اس کی بھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی کہ آخری وقت میں اس نے کیا خواہش کی جب وہ بستر مرگ پہ تھا، اپنی بیماری کی ایک انتہا پہ تھا۔ تو یہ وقت ہم سب پر آنا ہے۔ آج ہی صبح اٹھے تو پتہ چلا ہماری ایک بہت ہی پرانی عزیز کا انتقال ہو گیا اچانک۔ ہر روز ہی خبر سنتے ہیں کسی نہ کسی کے بارے میں۔ تو ہم سب کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے اور اپنے آخری دن اور موت کے وقت کو سامنے رکھ کے کام کیا کریں۔ اس سے ہماری ساری چیزیں، ساری ڈائریکشنز ٹھیک ہو جائیں گی، ساری فرسٹریشنز ختم ہو جائیں گی، کیونکہ بہت پیٹی چیزوں پہ، بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر بعض اوقات ہم الجھتے رہتے ہیں اور ان کو اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات ریلیشنز آپس میں خراب کر لیتے ہیں۔ لیکن دنیا سے جاتے ہوئے سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی، اور مرنے کے بعد قبر میں جب اتارا جائے گا تو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہمارے نزدیک کیا ہوگی، ساتھ کون ہوگا، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے ساتھ کون ہوگا، موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اور ہر ایک کو ملاقات کرنی ہے، ہر ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا ہے، تو اس وقت سب سے زیادہ اہم ترین چیز کیا ہوگی، اس چیز کے لیے کام کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیں اپنی زندگی میں۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب پیچھے رہ جانے والی، اور کل ان کی ہماری نگاہوں میں کوئی بھی وقت اور قدر و قیمت نہ ہوگی۔ بلکہ کوئی بھی کام کرے، اس کام کو اس نیت سے کریں کہ یہ میں نے اتنا اچھا کرنا ہے، اتنا ایکسلنس کے لیول پر کرنا ہے، یہ کل میری موت اور میری قبر اور میرے حشر اور میری اللہ سے ملاقات کے وقت اور میزان کے وقت میرے کام آئے۔ اس کے لیے نیت بھی اچھی ہو، کسی پر احسان جتانا نہ ہو، اور بھرپور آنیسٹی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی درست ہو۔ کیونکہ جب انسان کسی کے لیے کام کرتا ہے نا تو اس میں وہ کوالٹی نہیں آ سکتی۔ جو کام آپ اپنے لیے کرتے ہیں وہ دراصل کوالٹی کا ہوتا ہے۔ وہ ایک کہانی سی ایسی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہی ہے، جس میں کسی شخص نے جو کنسٹرکشن کے کام میں تھا تو ساری زندگی کام کیا تھا، جس کے لیے وہ کام کرتا تھا، اسے کہا اب اس کے بعد میں کام نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا بس ایک آخری گھر بنا دو۔ تو اس نے جیسے تیسے بس سر سے اتارنے والی کی اور وہ گھر بنا دیا، اور اس کے بعد اس نے جب گھر مکمل ہو گیا تو اس کو کہا کہ یہ چابیاں لو، یہ تمہارا گھر ہے۔ تو اگر اس کو پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ میرا گھر ہے تو وہ سب سے زیادہ بہترین طریقے سے اس کو بناتا۔ جتنے گھر اس نے آج تک بنائے سب سے زیادہ اچھا وہ اس کو بناتا، کیونکہ اس میں اس نے خود رہنا ہے۔ تو ہماری قبر بھی ہمارا گھر ہے ایک طرح سے، another temporary world۔ جس طرح یہ دنیا ہمارا ٹیمپریری گھر ہے، تو
اس کو سجانے کے لیے، اس میں روشنی کرنے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کتنے اچھے طرح کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے کسی ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور پھر وہاں کوئی اچھے کام شروع کر دیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کو اچھا کر لیں. صبح سے لے کے رات تک جو کچھ کرتے ہیں اسی کو بہترین سے بہترین کر لیں، اور پھر ہر دن کل سے اچھا ہو، ایک مسلسل ہماری گروتھ ہو. اب دیکھیں جس درخت کی گروتھ نہیں ہوتی اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. جو درخت سوکھ جاتا ہے، جو بڑھتا نہیں، ہر سال درختوں پہ خزاں آتی ہے نا، پتے جھڑ جاتے ہیں، پھر جب بہار آتی ہے تو پھر کھل اٹھتے ہیں اور پھر ان کی شاخیں بڑی ہو جاتی ہیں. لیکن جو درخت خزاں آنے پر کھلے نا، یعنی جب اس کا موقع ہے بڑھنے کا، وہ بڑھے نہ، آگے نہ بڑھے، کاٹ دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. تو ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں، اگر آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہے آپ کو زندگی میں اور اپنے حال پر ہی مطمئن ہے تو اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ جو ہیں اس سے بھی ختم ہو جائیں گے، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں گے. لانگ ٹائم بیک مجھے ایک چانس ملا ہماری فیملی میں. there was someone who was very seriously unwell. بالکل لاسٹ اسٹیجز پہ تھے. he lived a very successful life. تو جب میں ان کو ملنے گئی تو مجھے کہتے ہیں کہ کاش میں نے زندگی میں قرآن پڑھا اور پڑھایا ہوتا. تو ان کا یہ جملہ میرے دل کو اتنا لگا کہ میں نے اس لمحے سوچا کہ میں اس حال میں نہیں مرنا چاہتی، کہ میں اس پچھتاوے سے مروں. سو دیٹ واز ون مومنٹ جس سے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آئی ہیو ٹو اسٹڈی دا قرآن. سو الحمدللہ اللہ گیو می دس اپرچونٹی. چلیے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ان کامیاب لوگوں کے بارے میں جن کے لیے ہمیں کہا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہو گیا. اور وہ کون ہے؟ صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم، جن سے اللہ راضی ہو گیا، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں ایسے کام کیے کہ اسلام کو ایک خوبصورت تاریخ دی، ایک خوبصورت بگننگ دی اور ہمارے لیے بہترین آثار چھوڑے. تو بہت سی صحابیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسی ہیں جن کا بہت ایکٹیو رول نظر آتا ہے اور بعض ایسی ہیں جن کا کوئی ایکٹیو رول نظر نہیں آتا، لیکن ان کا نام بہرحال سروائیو کر گیا. تو مجھے ہمیشہ یہ فیسینیٹ کرتا ہے کہ تاریخ کی کتابیں اگر دیکھیں، الاصابہ دیکھیں، جو صحابہ کے حالات میں خاص طور پر لکھی گئی ہیں، ہزاروں لوگوں کے واقعات اس میں ہیں، لیکن کوئی بہت بڑے واقعات نہیں مگر نام موجود ہے. میں سوچتی ہوں کہ اس کے علاوہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان سب کے نام نہیں ریکارڈ ہوئے. یعنی وہ مسلمان تھے، انہوں نے حج کیا، آپ کے ساتھ حج کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا، اتنا بڑا ان کو اعزاز ملا، لیکن وہ سب تاریخ کا حصہ نہیں بن سکے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، چاہے ان کا نام ہی باقی رہ گیا ہے. اب ان لوگوں کے جب نام بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے. وہ آج بھی ہم سے دعائیں لے رہے ہیں اور تھرو آؤٹ دا ہسٹری. سازا میں نے ایک بہت اچھی کوٹیشن پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ہسٹری از شیپڈ بائی مینی پیپل، only few names are known by the history but actually it is shaped by many unknown hands. کہ تاریخ سازی میں تاریخ چند لوگوں کے نام یاد رکھتی ہے، جبکہ تاریخ بہت سے گمنام لوگوں کے ذریعے وہ تاریخ سازی جو ہے وہ عمل میں آتی. کوئی بھی ایک جنگ جو جیتی جاتی ہے اس میں ہزاروں سپاہی ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا نام اس میں نہیں آتا، مگر اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ جو وہ ادا کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک کی غلطی سب کی شکست کا ذریعہ بن جاتی. تو ایچ اینڈ ایوری پرسن از امپورٹنٹ کسی بھی کام کے کرنے میں. تو ان کا نام ہے سیدہ حسنہ. یہ نام کبھی آپ نے پہلے سنا؟ حسنہ، حسنہ تو نام سنا ہوا لیکن حسنہ نہیں. حسنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیکی، اچھائی. حسنہ ام شرحبیل، بہت سے لوگ اس کو شرجیل پڑھتے ہیں، تو یہ شرجیل نہیں ہے بلکہ شرحبیل ہے. رضی اللہ عنہا. قبول اسلام اور مصائب پر صبر. نام حسنہ، خاوند عبداللہ بن مطاع، قبیلہ بنو مرہ سے تھا. سیدہ حسنہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام شرحبیل بن عبداللہ تھا. اسی بیٹے کی وجہ سے ان کی کنیت ام شرحبیل مشہور ہوئی. جب سیدہ حسنہ کا خاوند عبداللہ فوت ہو گیا، یعنی جن سے شرحبیل تھے، تو قبیلہ بنو جمح کے ایک سفیان بن معمر نامی شخص نے ان کے ساتھ شادی کر لی، جس سے 2 بیٹے جابر اور جنادہ پیدا ہوئے. یہ دونوں شرحبیل کی ماں کی طرف سے بھائی تھے. سیدہ حسنہ اور اس کے 3 بیٹوں نے بہت پہلے مکہ معظمہ میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی. جب قریش کی مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں بہت تیزی آ گئی تھی تو انہوں نے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کر دیا کہ وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں
اور بتوں کی عبادت کی طرف دوبارہ لوٹ آئیں. چونکہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا کہ انہیں ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا، تو انہوں نے ہجرت کو ترجیح دی، واپس پلٹنے کو نہیں. ایک مزید مشکل راستہ اختیار کیا لیکن واپس نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اس بندے کو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے آزماتا ضرور ہے، اس کے دین کو، ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کمی دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہیں. آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہمیں تو لا الہ کی کوئی مشکلات نظر نہیں آتی. ہاں، اپنی پرسنل لائف میں بہت سی مشکلات ہیں، کیونکہ ہم اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں، لہٰذا ہماری مشکلات بھی ذات کی طرف سے آتی. ہم لوگوں کے لیے جیتے ہیں، لہٰذا ہماری مشکلات بھی لوگوں کی طرف سے آتی. جب ہم اللہ کے لیے جینے لگیں گے تو پھر مشکلات اس راستے کی ہوں گی کہ لوگ آپ کے دین پر چلنے، دین کے راستے پر آنے، دین کے لیے کام کرنے پر تنقید کریں گے کہ تم کیا ملانی بن گئی، تم کس راستے پہ چل پڑی ہو، تو تم نے دنیا چھوڑ دی ہے، وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کے چیلنجز فرق ہوتے ہیں. کسی کو حجاب پہننے پر مشکل ہو رہی ہے تو کسی کو نماز پڑھنے پر ایون مشکل ہو رہی ہے، اور کسی کو کوئی دین کی تعلیم لینے دینے پر، قرآن پڑھنے پڑھانے پر مشکل ہو رہی ہے. تو آپ کی مشکلات آپ کی زندگی کا عکس ہوتی ہے. آپ کس کے لیے جی رہے ہیں، آپ کی زندگی میں گول کیا ہے اور آپ کا رول کیا ہے. اگر واقعی جو بھی آپ کا گول ہے، جو بھی آپ اچیو کرنا چاہیں گے، آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، فردر اسٹڈیز کرنا چاہتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی کے راستے میں آپ کو آزمائشیں آئیں گی. تو ان لوگوں نے جنت کا سودا کیا تھا، ان لوگوں نے آخرت کا سودا کیا تھا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے کام کرنے کا تہیہ کیا تھا، لہٰذا ان کی مشکلات بھی اسی راستے سے آئیں. تو یہ ہجرت کرنے کو انہوں نے ترجیح دی کہ ہم اپنا گھر چھوڑ دیں گے، مال چھوڑ دیں گے، اپنے رشتے دار چھوڑ دیں گے، اپنا وطن، اپنے کاروبار، اپنی جابز، اپنا سب کچھ چھوڑ دیں گے، لیکن ہم دین نہیں چھوڑیں گے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے، دین نہیں چھوڑیں گے. ہمارے اوپر تھوڑی سی بھی کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا سوچنے لگتے ہیں؟ دین چھوڑنے کا. کہ حجاب کی وجہ سے مشکل آ رہی تو حجاب اتار دو، دین پڑھنے کی وجہ سے لوگ مجھے چھوڑتے جا رہے ہیں تو دین پڑھنا چھوڑ دو. کیونکہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے نا کہ لوگ ہمیں لائک نہیں کرتے، لوگ ہمیں بیڈ لکس دیتے ہیں، لوگوں میں ہم نکو بن رہے ہیں. تو ایسے تمام مواقع پر صحابیات کے رول کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا. دین چھوڑ دیا، یا وہ جگہ چھوڑ دی، یا وہ لوگ چھوڑ دیے. اپنے پیاروں کو چھوڑنا، خون کے رشتوں کو چھوڑنا، اپنے دوستوں کو چھوڑنا، اپنے ماحول کو، اپنے وطن کی مٹی کو، خوشبو کو، ہر چیز کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوا کرتا. لیکن جس کے دل میں واقعی ایمان راسخ ہو جائے وہ ہر ایک سے ٹکر لے سکتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ اس پہ ثابت قدمی اختیار کر سکتا ہے. اللہ کی محبت اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا وطن اور مال و دولت سب چھوڑ دیا. سیدہ حسنہ رضی اللہ عنہا نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے اپنے 3 بیٹوں اور خامند سفیان بن معمر کے ساتھ شیب ابی طالب کے محاصرے میں قریش کی ایذا رسانی کو برداشت کیا. قریش نے اس محاصرے میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا تلخ رویہ اختیار کیا تھا. شیب ابی طالب کے بارے میں پڑھا کیا ہے؟ یاسمین آپ بتائیں ان کو تھوڑا سا، کون سی جگہ ہے اور وہاں کیا ہوا تھا، کیا مشکلات تھی؟ مکہ میں ہے جی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ عداوت بڑھی کفار مکہ کی، تو الٹیمیٹلی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ٹوٹل بائیکاٹ کر دیا، جس میں لین دین، بات چیت، شادی بیاہ، ہر چیز بین کر دی تھی. اور وہ انہوں نے لکھ کے ایک کانٹریکٹ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا تھا، which meant کہ it is implemented on each and every person in مکہ. اور مسلمان سمٹ کے شیب ابی طالب میں آ گئے تھے، اور انہوں نے اس کا اس طرح محاصرہ کیا تھا کہ کچھ کھانے پینے کی چیز بھی اندر نہیں جانے دیتے تھے، اور 3 سال تک مسلمان اس میں محصور رہے تھے. حتیٰ کہ وہ کہتے تھے کہ باہر سے جب قافلے غلہ بیچنے آتے تھے تو یہ لوگ لپک کے سارا غلہ خرید لیتے تھے، صرف ایک مسلمانوں تک کوئی تاجر نہ پہنچ جائے. اور مسلمان بھوکے، بچوں کے رونے کی آوازیں باہر تک آتی تھیں. اور وہ کہتے تھے کہ اتنی بھوک تھی کہ آخر کچھ جو رحم دل لوگ تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اینڈ اس طرح کے لوگوں نے چھپ چھپا کے تھوڑا بہت اندر بھیجتے تھے.
اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اتنی بھوک لگی جب میں نے بہت کھودی زمین تو چمڑے کے جوتے کا پرانا تلا میرے ہاتھ آیا تو میں نے اس کو دھو کے اور پکایا اور کھا لیا. اتنی شدت کی بھوک تھی. اور پھر اللہ کی طرف سے وہ وحی آئی کہ وہ معاہدے کے الفاظ سارے کیڑے کھا گئے اور پھر فائنل 3 ایئرس کے بعد مسلمان نکلے. ایک دن کی بھوک بھی کتنی مشکل ہوتی ہے. جب ہمیں دوپہر ہوتی بھوک لگتی ہے اور گھر جاتے ہیں تھکے ہارے تو اس وقت کیا دل چاہتا ہے اب کسی سے بات نہ کرے, کوئی ہمیں پریشان نہ کرے, پہلے کھانا کھا لیں اور اس کے بعد کسی سے بات کریں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہیں پر بیمار ہوئی تھی, جو بیماری ان کی جان لیوا ثابت ہوئی. جب وہ شیب ابی طالب سے واپس آئیں تو اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. اس میں مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے. کس کے لیے یہ تکلیف برداشت کر رہے تھے؟ اپنے دین کے لیے, کہ ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم دین کو نہیں چھوڑ سکتے. آج ہماری شرائط کیا ہوتی یا ہمارے حالات کیا ہے؟ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو کیا ہم بھی اتنی پختہ ارادے سے کہتے ہیں کہ کچھ بھی آئے راستے میں ہم دین نہیں چھوڑ سکتے؟ خاندان سمیت حبشہ کی طرف ہجرت. پھر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور جو مسلمان بھائی پہلے ہجرت کر کے حبشہ میں رہائش پذیر ہو چکے تھے انہوں نے ان کو بڑے احسن انداز میں خوش آمدید کہا. نئے مہاجرین میں سیدنا جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کو وہ دردناک واقعات بتائے جو ان کے ساتھ شیب ابی طالب کے محاصرے میں پیش آئے تھے, کیونکہ قریش نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا تھا. اہل مکہ سے چند باضمیر اور ہمدرد لوگ کبھی کبھار چوری چھپے کچھ کھانے پینے کا سامان ان تک پہنچاتے تھے. حبشہ میں رہتے ہوئے مہاجرین نے محسوس کیا اور ان کی زندگی مکہ کی زندگی کی نسبت کہیں زیادہ پرامن اور پرسکون ہے. اپنے وطن سے دور پردیس میں رہنا ان کے لیے زیادہ پرسکون اور محفوظ محسوس ہوا. اپنے وطن کے لوگ ہی اگر ظالم ہوں تو وہاں رہنے کا کیا مزہ. مہاجرین نے سرزمین حبشہ میں رہتے ہوئے اس کے حکمران نجاشی کی طرف سے حسن سلوک کا مشاہدہ کیا. اس نے مہاجرین کے ساتھ ہمدردانہ اور فیاضانہ رویہ اختیار کیا اور پھر حبشہ کا حکمران نجاشی ایمان بھی لے آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جس کی اہل ایمان اتباع کرتے تھے. مہاجرین کو رہنے کے لیے بہترین جگہ میسر آئی اور حکمران نجاشی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا. حبشہ کے حکمران نجاشی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ذہن نشین کر لیا اور اس کی روشنی میں مہاجرین کے ساتھ وہ بھائیوں کی طرح پیش آیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اپنے مومن بھائیوں کی خدمت کا نجاشی نے حق ادا کیا. اب دیکھیے کہ اس طرف اگر قربانیاں ہیں تو دوسری طرف بھی قربانیاں ہیں. اگر یہ اللہ کی خاطر گھر چھوڑ رہے ہیں تو کچھ لوگ اللہ کی خاطر انہیں پناہ دے رہے ہیں اور انہیں زندگی کی ساری سہولیات مہیا کر رہے ہیں. ان کی عبادت کے لیے پرامن ماحول مہیا کیا جبکہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے انہیں ذلت اور رسوائی کے جام پلائے. پھر مدینہ منورہ کی طرف واپسی ہوئی اور جہاد میں شرکت. جب مہاجرین کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے ہیں تو مہاجرین نے یہ طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا جائے. حبشہ کے حکمران نجاشی نے مہاجرین کو الوداع کی اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے مؤدبانہ سلام عرض کرنا. جب مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے نجاشی کا سلام آپ تک پہنچایا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس کے حق میں دعائے خیر کی, اور جب وہ فوت ہوا تو آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا تھا. سیدہ حسنہ کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگوں میں شریک ہوتے رہے. سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں جابر اور جنادہ نے وفات پائی. اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور دونوں کا بھائی شرحبیل 18 ہجری میں امین الامہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ, جو کہ شام کی فتوحات کے لیے آئے ہوئے تھے, طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوا. ابو عبیدہ بن جراح بھی اسی بیماری میں فوت ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ حسنہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور ان سب کو جزائے خیر سے نوازے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ میں چند چیزیں اور ایڈ کروں اس میں؟ استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی جی کہ بظاہر لگتا ہے کہ ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا, بیچارے اتنے مجبور ہو گئے اور سب کچھ چھوڑ کے ان کو دیس سے پردیس جانا پڑا, لیکن یہی لوگ لنک اور ذریعہ بنے تھے نجاشی کے ایمان لانے کا, سبب بنے تھے اسلام کو وہاں پھیلانے کا. بالکل. تو کبھی لگتا ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ تکلیف دہ ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کبھی بہت بڑی خیر نکالتے ہیں. واقعی زندگی میں بعض اوقات ایسے ٹرن آ جاتے ہیں کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہونے لگتی, تو اس میں پھر انسان کو بہت فرسٹریشن ہوتی ہے.
اور آپ دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دعا نہیں سن رہا، اور شیطان کو خوب بہکانے کا موقع مل جاتا ہے. پھر انسان کی نمازوں میں، عبادتوں میں وہ لذت بھی نہیں رہتی بعض اوقات پریشانیوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ پریشانی دل و دماغ کو اس طرح گھیرے ہوئے ہوتی ہے کہ ہر جگہ انسان کے ذہن میں وہی خیالات بار بار آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسے موقع پر بھی انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں ان ساری تبدیلیوں میں کیا خیر ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے وہ کچھ دینا چاہتا ہے جو اس تبدیلی کے بغیر نہیں مل سکتا. تو تبدیلی کو اپنے حق میں خیر سمجھیں، مشکل حالات کو بھی اپنے لیے اجر کا باعث سمجھیں. جی السلام علیکم استاد. سیکنڈلی جو میں سوچ رہی تھی کہ آج کل اگر کسی کو کوئی ایسے مہلک بیماری ہو جائے، فار ایگزامپل کینسر یا کچھ بھی، تو لوگ اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ کیا پتہ اس نے اتنے گناہ کیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماری میں مبتلا کیا ہے. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالایمان کرے، لیکن وہ کوئی بھی سورس ہو سکتی ہے. جیسے یہاں پہ تعاون لکھا ہوا تھا کہ ان کی بستر ڈیتھ ہوئی، تو ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے. حالانکہ وہ امین الامہ تھے، ان کا بہت بڑا مقام اور درجہ تھا. سر ان کے پاس چانس بھی تھا ٹو اسکیپ دیٹ لینڈ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امیڈیٹلی ایک بہت تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیجا تھا کہ اگر تمہیں میرا خط شام کو ملے ابو عبیدہ تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور صبح ملے تو شام کا انتظار مت کرنا، فوراً مدینہ چلے آؤ، میرا تم سے بہت ضروری کام. تو انہوں نے خط پڑھ کے تو مسکرا کے ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ امیر المومنین ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو کہ فانی ہے، اور کہتا ہے میں کبھی بھی اپنے لوگوں کو اس طرح چھوڑ کے نہیں جا سکتا کہ جو تکلیف میں مبتلا ہوں اور میں چلا جاؤں. تو ہی نیو واٹ از ہی ہیڈنگ فار. لیکن انہوں نے ایک وہ حدیث یاد رکھی کہ وبا کی زمین سے نہیں نکلنا چاہیے. اینڈ دین ہی ڈڈ پاس اوے. جانا تو سب نے ہوتا ہے، لیکن خوبصورت انجام جو ہے اور پھر اس کے بعد آخرت میں ملنے والے اجر جو ہیں وہ باقی انسان کو استقامت عطا کرتے ہیں، ان کی امید. ان کے بارے میں کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ وہ کیا وجہ تھی کہ they were so steadfast? Why didn't they back out? Why didn't they came out from شبی ابی طالب؟ جبکہ موقع بھی تھا، وہ کر سکتے تھے. تو جب کوئی فوکسڈ ہوتا ہے نا کہ اس کو پتہ ہے کہ دس از مائی ٹارگیٹ اور میرا ٹارگیٹ جنت الفردوس ہے، دین اس کو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا واٹ ایور ٹرائلز اینڈ ڈیفیکلٹیز دیٹ پرسن فیسز. میرے خیال میں شاید وہ اس کو انجوائے کرنے لگتا ہے، اس میں اس کو لذت آنے لگتی ہے کیونکہ نظر کہیں اور ہے. تو ہی از ناٹ بادرڈ واٹس گوئنگ اراؤنڈ. دس از لائک آپ نے جو کہا کہ استقامت. بالکل. اور یہ جو ہمارا تقدیر پر ایمان ہے نا کہ موت کی جگہ بھی لکھی ہوئی ہے اور موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے، اس سے فرار حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر موت نہیں آئی تو کوئی بیماری بھی انسان کو مار نہیں سکتی. ایک اور چیز ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں بہت زیادہ کہ اتنی مشکلوں سے ہمارے پاس دین اسلام پہنچا ہے، اتنی زیادہ اسٹرگل کے بعد، اتنی سیکریفائسز کے بعد، اور ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اپنے دین کو، اور ہم اس کی اس طرح ویلیو نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے. جس طرح ہمیں اپنی جو ٹیچنگز ہیں اس کو پلوٹ ہونے سے، اس کو اندر جو بدعات بھی ایڈ ہو رہی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی جو اس کی ویلیو جو ہم اپنی بچوں تک بھی پہنچاتے ہیں، فور گرانٹیڈ ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی کی چیزیں کرتے ہیں جو آسان لگتی ہیں، اور جو مشکل لگتی ہیں اس کو ہم نہیں کرتے، کہ نہیں سوچتے کہ کتنے سیکریفائسز کے بعد یہ پہنچے ہم تک. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دین کسی بندے کی طرف سے تو آیا نہیں، یہ تو اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے کوئی بھی جو حکم ہمیں دیا ہے، چاہے وہ آسان ہے یا مشکل ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. اگر ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی سمجھ آ رہی تو بھی اس کو اس لیے ایکسپٹ کر لینا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں ضرور میرے لیے خیر اور بھلائی ہوگی. ابن برقی کہتے ہیں کہ حبشہ کے مہاجرین میں سے تھے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شام کے 4 امیروں میں سے ایک تھے. شرحبیل جو تھے یعنی شام کے عمراء میں سے تھے، عمراء الاجناد جن کو کہا جاتا ہے، 4 امیر. انہوں نے کچھ حدیثیں بھی روایت کی ہیں. ابو عبداللہ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ رکوع پورا نہیں کر رہا تھا. یعنی رکوع جیسے آپ میرے ہاتھ کو دیکھیے، یہ سٹینڈنگ پوزیشن ہے تو رکوع پورا یوں جھکنا ہے، ایسے بھی نہیں کرنا اور ایسے بھی نہیں کرنا. یعنی یہ کمر سمجھے تو ایسے بھی نہیں کمر ہونی چاہیے رکوع میں، اور ایسے بھی نہیں ہونی چاہیے، اوپر کو برابر کی ہونی چاہیے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بس کھڑے ہوتے ہیں یوں کر کے سیدھے واپس، یعنی رکتے نہیں، جیسے ٹھونگے مار رہے ہیں. اور اسی طرح سجدے میں بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اسی حال میں مر گیا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ پر مرا.
یعنی ایسی نماز قبول نہیں، یہ سنت کا اتباع نہیں. ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ سے کہا آپ کو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کس نے بیان کی ہے، کہاں سے سنا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا امراء الاجناد، لشکر کے امیروں نے، یعنی عمرو بن العاص، خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ اور یزید بن ابو سفیان نے. ان سب نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. ان 4 لوگوں نے سنا ہے اور انہوں نے روایت کیا. اچھا، شرحبیل کا آپ دیکھیے کہ اپنی والدہ کی طرف منسوب ہے، ماں کی طرف، باپ کا نام نہیں ہے، ان کے نام کے ساتھ ماں کا نام ہے. شرحبیل وہی ہیں جنہوں نے تبریہ فتح کیا تھا، یعنی فاتح ہیں. پھر اسی طرح نجاشی نے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شرحبیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، یعنی یہ اس ڈیلیگیشن یا اس کام پر بھی تھے. ام حبیبہ سے روایت ہے کہ وہ عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھی. وہ نجاشی کے ہاں گئے اور وہیں فوت ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کر لیا. اس وقت تو حبشہ میں ہی تھی. اس سے ایک دلیل ملتی ہے کہ اگر ایک لینڈ میں ہو دوسرا دوسرے ملک میں ہو تو نکاح ہو سکتا ہے. نجاشی نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرا دیا اور انہیں 4000 درہم مہر کے دیے اور انہیں اپنے پاس سے سامان سفر بھی دیا. بہت عزت احترام کے ساتھ روانہ کیا اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا. یہ سب تیاریاں نجاشی کے یہاں ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس کچھ نہیں بھیجا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مہر 400 درہم رہے ہیں، یعنی یہی اس رینج میں آپ نے مہر دیا. یہ جو 32 روپے والا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت انڈین کرنسی جو تھی پاکستان بننے سے پری پارٹیشن وہ 400 درہم کے برابر ہوتی ہوگی، تو لوگوں نے وہ 32 روپے پکڑ لیے اور پھر آج تک اسی روایت پہ عمل کر رہے ہیں، جبکہ 400 درہم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کم از کم مہر اتنا ہو. تعاون کے بارے میں عمرو بن العاص کی اصلاح کرنا. عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ جب شام میں تعاون کی وبا پھیلی تو عمرو بن العاص نے لوگوں سے کہا کہ یہ تعاون ایک عذاب ہے، اس لیے تم اس علاقے سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ. تو شرحبیل بن حسن نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس وقت اختیار کی تھی جب عمر اپنے گھر کے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ تھا، یعنی تمہیں اس وقت کچھ پتا نہیں تھا، یہ تم مسلمان نہیں ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ تعاون تمہارے رب کی رحمت ہے، یہ بیماری تمہارے رب کی رحمت ہے اور تمہارے نبی کی دعا ہے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی موت کا سبب رہا ہے، بس اکٹھے رہو اور اس سے منتشر نہ ہو. عمرو بن العاص کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ شرحبیل نے سچ کہا ہے. دیکھیں اتنی سخت کریٹیسزم کے باوجود انہوں نے ان کی بات کو ویلکم کیا، کیونکہ یہ بات شرحبیل کی پرسنل بات نہیں تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے تھے. یہ تھا صحابہ کا طریقہ، اپنی ذات کو بیچ میں نہیں لاتے. ہم ہر چیز میں پرسنل ہو جاتے ہیں، کوئی کسی سے بات کر رہا ہو، کوئی ہماری بات کو کاٹ دے، کوئی ہماری بات نہ مانے تو ہم اس کے ساتھ ایک گرج پال لیتے ہیں اور خواہ مخواہ کا اپنے لیے مسئلہ کھڑا کر لیتے ہیں، حالانکہ بات کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. ان کا جو پوتا تھا عبداللہ بن شرحبیل وہ بھی محدث تھے اور تابعی تھے، یعنی انہوں نے صحابی کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. عبداللہ بن شرحبیل بن حسنہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان کو دیکھا کہ وہ قبروں کو برابر کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو ان سے کہا گیا یہ ام عمر بنت عثمان کی قبر ہے، یعنی آپ کی بیٹی کی قبر ہے، تو انہوں نے اس کے لیے بھی یہی حکم دیا اور وہ برابر کر دی گئی، یعنی کوئی فرق نہیں رکھا. ان کا پڑپوتا جعفر بن ربیعہ بن شرحبیل یہ مصر کے بہترین لوگوں میں سے تھے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث میں سے تھے، ہمارے شیخ تھے اور ثقہ تھے. یعنی کس طرح ان کی اولاد بھی پھر